السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے بیمار شخص کے روزے کا حکم۔ بیمار شخص کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، لیکن وقتی طور پر بیمار ہے، وقتی طور پر مریض ہے، ان کے شفایابی کی امید ہے کہ کچھ دنوں میں یہ صحت مند ہو جائیں گے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی ایسا مریض ہے تو اس کے روزے کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ فی الحال وہ روزہ ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے جب تک ان کی بیماری ختم نہ ہو جائے۔ جب ان کی بیماری ختم ہو جائے گی، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، وہ صحت و تندرست ہو جائیں گے، تب شریعت نے کہا بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں گے۔ جو روزے ان کے چھوٹ گئے تھے بیماری کی وجہ سے، ان روزوں کو مکمل کر لیں گے، پورا کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے رخصت دیتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ روزے کو ترک کر دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ اللہ رب العالمین تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی پیدا کرتے ہوئے، ہمارے جسم و جان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے ہمیں رخصت دی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو صرف تھوڑی بہت سردی یا کھانسی ہوتی ہے اور اسی کا بہانہ لگا کر کے وہ روزے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہانہ لگا کر کے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ایک معمولی سی پریشانی ہے، انسان آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر واقعتاً وہ بیمار ہیں، ڈاکٹر نے ان کو بتایا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا انہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ روزہ رکھنے میں یقیناً بڑی دشواریاں ہو رہی ہیں، جان کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، شریعت کی رخصت پر عمل کرنا چاہیے۔ بعد میں جب صحت مند ہو جائیں گے تب جو روزے چھوٹ گئے تھے ان روزوں کو مکمل کر لیں گے۔ ابھی اپنے آپ کو تکلیف دے کر کے اپنی جان کو نقصان پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے آسانی دی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ دوسرا شخص ہے جو دائمی مریض ہے، جن کے شفایابی کی امید نہیں ہے، جیسے ایک بیماری ہے کینسر، اسی طریقے سے شوگر کی بیماری میں بھی بعض حالات میں انسان کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنے دیر وہ بھوکا نہیں رہ سکتے ہیں، وہ کچھ ہی گھنٹوں میں ان کو بھوک لگتی رہتی ہے۔ تو ایسے مریض جو دائمی مریض ہیں، جن کے شفایابی کی اب امید نہیں ہے، تو ایسا شخص ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ وہ چاہیں تو 30 روزے کے بدلے ایک ہی دن 30 غریب لوگوں کو بلا کر، مسکین کو بلا کر کے کھانا کھلا دے، یا چاہیں تو روزانہ ایک شخص کو کھانا کھلائے، ان کے لیے اختیار ہے۔ روزے کے بدلے وہ فدیہ ان کے لیے کافی مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو وقتی طور پر مریض تھا، جن کے شفایابی کی امید تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتے، اب ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں اس شخص کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دیا جائے گا، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، تو یہ ان کے لیے کفایت کر جائے گا۔ ہمارے بعض علاقے میں بعض احباب ایسا کرتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہیں یا بزرگ ہیں تو دوسرے بچے ان کے نام سے روزہ رکھ کر ان کے روزے کو مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ طریقہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، شریعت میں کہیں بھی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ خود رکھ سکتے ہیں تب تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں رکھ سکتے ہیں، وقتی طور پر بیمار ہیں، بعد میں رکھ لیں۔ اگر ہمیشہ کے لیے مریض ہو چکے ہیں تو اس کا نعم البدل شریعت نے یہ رکھا ہے کہ وہ ہر روز فدیہ دیں گے، ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یا 30 دن کے روزے کے بدلے ایک ہی دن 30 غریبوں کو بلا کر کھانا کھلا دیں، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کسی اور کو روزہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اس موقع پر میں ایک اور بات آپ کے گوشے گزار کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ جو دائمی مریض کا حکم ہے کہ وہ ایک مسکین کو روزے کے بدلے کھانا کھلائیں گے، یہی حکم بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کا ہے جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، ان کے لیے شریعت میں یہی حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں گے اور ہر روزے کے بدلے ایک غریب، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ ایک غریب کا کھانا کھلانا ان کے روزے کے لیے کفایت کر جائے گا اور ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور کو ان کے بدلے میں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے روزے کا کفارہ یہی ہے
کہ ایک غریب کو روزانہ کھانا کھلایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔